السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے چند پیش رفت اور آنے والے وقت کے چند جب آپ کہہ سکتے کہ امیدیں ہیں، جو چند خبریں ایسے ہیں جو گردش میں، اس پہ آپ سے تفصیل سے کوشش کروں گا اس چھوٹے سے ولاگ میں بات کر سکوں۔ صدر پاکستان کو وزیر اعظم شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا۔ یہ عمران خان نے آج صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کر کے باقاعدہ طور پہ بتا دیا کہ شہباز شریف سے قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا جائے، یعنی آفیشیل وے میں، جو آئینی طریقے سے صدر مملکت کہہ سکتے ہیں۔ تو صدر مملکت کو یہ اپنے ایم این ایز اور اپنا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کا، ان سب کے ساتھ مشاورت کے بعد بتایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کون سے سیاسی ایک گیم ہے یا سیاسی ایک جو نا ٹف ٹائم دینے کا ایک طریقہ کار ہے، یا ایک حربہ ہے، یا ایک سیاسی چال ہے، یہ اس کی وجوہات اصل میں مسلم لیگ نواز نے جو پنجاب میں کیا، جیسے کہ آج عمران خان نے اپنے ایک ہم ٹی وی پر مہر بخاری ایک اینکر کو، مشہور معروف اینکر ہے، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں پی ڈی ایم والوں نے، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں اپنے انٹرویو میں، پنجاب میں پی ڈی ایم والوں نے اعتماد کا ووٹ پر ہمارا ٹیسٹ لیا، اب ہم وفاق میں ان کا ٹیسٹ لیں گے۔ عمران خان نے مزید یہ کہا، اور ان کو میں اتنا ٹف ٹائم دوں گا کہ شہباز شریف سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیں گے، یعنی مینز ان کو نیند نہیں آئے گی، اتنا ٹف ٹائم دوں گا، اور ہو سکتا ہے قاف لیگ کو پی ٹی آئی میں بھی ضم کر دیا جائے آنے والے الیکشن میں۔ نواز شریف کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ نواز شریف اب نہیں آئیں گے اور الیکشن اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا تو عمران خان نے بولا کہ الیکشن اب ناگزیر ہو گیا ہے، کیونکہ اسمبلی جب یعنی پنجاب اسمبلی، کے پی اسمبلی، اور آپ کہہ سکتے کہ اس طرح اور بہت سارے جو ایم کیو ایم کے لوگ ناراض ہیں، تو اس حوالے سے، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ان کے اپنے جو وزراء ہے، ایم این ایز ہے اس کے پاکستان مسلم لیگ کے، چونکہ نواز شریف آ نہیں پائیں گے، مریم نواز کے ساتھ وہ شاید کام کرنے پہ اتنے ایزی نہیں ہے، شہباز شریف فیل ہو گیا، تو ان تمام ریزنز کو دیکھ کر، ان تمام وجوہات کو دیکھ کر، ان تمام فیلئر کو دیکھ کر، ان کو اپنا فیوچر مسلم لیگ میں نظر نہیں آ رہا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، تو ان کے اپنے ایم این ایز اور جو کچھ ایسے وزراء ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں بھی کچھ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ موسمی بٹیر جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، سیاست میں موسمی بٹیر بھی پائے جاتے ہیں، کچھ ایم این ایس، کچھ ایم پی ایس ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو آپ نمائندے ایسے بھی ہوتے ہیں، سیاسی نمائندے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں اگر عمران خان سے ٹکٹ مل جائے اور عمران خان ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دے دے، تو ہم اپنے حلقوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت نہیں ہے اور پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے یہ ایم این ایز یا یہ ایم پی ایس جو ہے نا وہ لڑکے اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہیں الیکشن جیت کے، تو ان علاقوں میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے پی ٹی آئی کا، تاکہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہو کے آنے والے جو 5 سال ہے یا جتنے بھی وہ عرصہ ہو، ڈیوریشن ہو اس اسمبلی کا، اور اس میں پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت میں آ سکے۔ لیکن ایسا خیر اب پی ٹی آئی والوں کے بھی بہت سارے کے اعتراضات ہیں، بہت ساروں کے اس طرح کے شکوے پی ٹی آئی کے پارٹی میں اپنے جو پہلے تجربے ہو چکے اس قسم کے، وہ اپنے لوگ ناراض نہ ہو جائے، اس یہ بھی خدشہ ہے عمران خان کو۔ اسی وجہ سے عمران خان ڈائریکٹلی یا ایٹ سڈن یا جلد بازی میں اس طرح فیصلے نہیں کر سکتے۔ بہرحال 2/3 میجورٹی سے عمران خان نے کہا کہ اگر ہم ہو سکے آ گئے اور ہمیں ملی تو ادروائز ہم حکومت کریں گے، ادروائز ہم حکومت نہیں لیں گے اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملی، کیونکہ اتحادی حکومت میں نے نہیں بنانا ہے، جو پچھلی دفعہ یعنی اس دفعہ ہمارے ساتھ ہوا، اس طرح پھر اس قسم کی جس سے آپ کہہ سکتے کہ جو ضلالت ہمیں دیکھنا پڑا یا سامنا کرنا پڑا ضلالت کا، ان اتحادیوں کی وجہ سے، جو کہ بکنے والے اور ضمیر فروش قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ پھر اتحادی سیٹ اپ میں نہیں آؤں گا، حکومت نہیں لوں گا۔ عمران خان نے آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب اسمبلی تو تحلیل ہو گئی آج آٹومیٹکلی، گورنر نے نہیں کیا، لیکن یعنی نوٹیفیکیشن پہ سائن نہیں کیا، لیکن وہ جب 48 گھنٹے سے پچھلے ولاگ میں نے کہا پورا ہوتے ہی یہ آٹومیٹکلی آئینی طور پہ ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلی، تو وہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی۔ لیکن اگر آپ اس کے
دوسری پہلو دیکھو تو پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد گورنر نے جو مراسلہ بھیجا ہے پرویز الہی کو اور اس کو حمزہ شہباز کے نام، ان دونوں کے ناموں پہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے نگران سیٹ اپ کے لیے، اور اب پنجاب میں نگران سیٹ اپ پہ غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور چند دنوں میں یہ پنجاب کے اسمبلی میں نگران سیٹ اپ آپ کو بیٹھتا ہوا نظر آئے گا اور ان کے حوالے کر دیا جائے گا یہ پنجاب کی اسمبلی اور صوبہ پنجاب۔ آپ نے عمران خان کا ایک اور بھی سیاسی چال کہہ دو یا سیاسی ایک گیم کہہ دو یا سیاسی قابلیت کہہ دو کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی تو ڈیزالو کی، لیکن کے پی کے اسمبلی میں انہوں نے اس قسم کی کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے آج توقع کی جاتی تھی جیسے کہ محمود خان صاحب نے کے پی کے اسمبلی کے جو سی ایم ہے، چیف منسٹر ہے تو وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے جیسے اپنے آج ایک میڈیا ٹاک میں یا پریس کانفرنس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کہا ہے، اظہار کیا کہ آج میرے آخری تقریر ہو سکتی ہے یہ، اور ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید آج ان کو یہ انڈیکیشن ملے یا ان کو آج یہ حکم دیا جائے گا یا بتایا جائے گا عمران خان کی طرف سے کہ اسمبلی ڈیزالو کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان نے جان کے اپنے سیاسی گیم کے ایک انداز میں، ایک سیاسی چال کے انداز میں یہ ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا، اور ایک ہفتے تک جو ہے نا یہ ڈیزالو نہیں کریں گے، ایک ہفتے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اینی آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نواز شریف جو آپ سب کو معلوم ہے وہ دوائی لینے گئے تھے آج سے 4 سال پہلے، آج تک وہ واپس نہیں آ سکے، یا بیماری اس کی ایسی ہے کہ شاید پاکستان آنے سے وہ اس کی بیماری بن جاتی ہے، وہ گھبراہٹ جو عمران خان کی ایک مقبولیت سے یا عمران خان سے کہ ایک خوف جو ان کے دل میں بیٹھ گیا، چونکہ یہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور وہ بڑے مشکل سے بیچارہ یہاں سے بھاگ کے چلا گیا ہے اور پھر اشتہاری ہو گیا، بگوڑا ہو گیا، تو اتنا خوف ہے واقعی عمران خان کی اس کے ایک جواں مردی سے، عمران خان کے ساتھ عوام کے اٹیچمنٹ سے، عمران خان کی جو ایک میدان میں کھڑے ہو کے مرد مجاہد کی طرح ایک ڈٹرمنیشن سے، ایک لیڈرشپ کوالٹی سے، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہادری سے اتنا وہ خوفزدہ ہے کہ وہ آنے کی ہمت بھی اس کو نہیں ہو رہی، اور نہ وہ آ سکتا ہے۔ حالانکہ این آر او 2 کا اگر دیکھیں تو سب سے اہم اور بڑا جو ایک کمٹمنٹ تھا وہ نواز شریف کی واپسی کا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اصل میں چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ میرے کلیئر ہو جائے، پہلے تمام کیسز ختم ہو جائے اور مجھے بالکل دودھ کا دھلا ہوا بنایا جائے، مجھے بالکل اب زمزم سے دھلایا جائے پہلے ادارے، اس کے بعد میں آؤں گا، جیسے کہ اسحاق ڈار کو کیا گیا، جیسے شہباز شریف کو کیا گیا، جیسے سلمان شہباز کو کیا گیا، جیسے مریم نواز کو، یعنی بالکل مکمل طور پہ آزاد کرایا گیا تمام کیسز سے، اس طرح مجھے بھی کی جائے تو تب جا کے میں آ سکتا ہوں۔ تو لہٰذا نواز شریف کا عمران خان کے بقول بھی اور ویسے بھی مبصرین اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کا آنا مشکل ہے، اور الٹا یہاں سے بہت سارے لوگ جو نا وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مینس کہ اگر آپ دیکھ لیں تو چند ایسے وزرائے جو ابھی رانا صلی اللہ کو نواز شریف نے کسی بہانے بلا لیا، کیونکہ حالات ابھی چینج ہو رہے اور ہو چکے، کیونکہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تیور بھی اب چینج ہو گئے، تیور بھی جو ہے نا وہ بدل گئے، تو اب دیکھنا ہے جو حالت بن رہے اس میں تو نواز شریف کا آنا چھوڑ دے، مریم نواز کا بھی میرے خیال سے آنا مشکل ہے، وہ تو ہو نہیں سکتے، ناممکن وہ سچویشن میں چلے گئے، لیکن چند لوگ کی اطلاع ہے کہ وہ بھی ابھی بھاگنے والے ہیں اور یہاں سے جلد از جلد بھاگنے کی، کئی عمران خان کے ہاتھ نہ لگے دوبارہ۔ اینی وے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حالات جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر بلدیاتی اس پہ جائے تو بلدیاتی جو انتخابات ہے، بلدیاتی الیکشن ہے کراچی میں، اس کی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں داندلی کے یا جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی انجینئرنگ، اس کے خدشات ضرور ہے، کیونکہ پی 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 اور ان کے ایم والے نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ ڈیلینگ کرے، اس کو مؤخر کر دیا جائے کسی طرح، کسی بہانے، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، تو کبھی
کس چیز کا بہانہ تو کبھی کس چیز کا بہانہ، لیکن الیکشن کمیشن اور عدالتوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ نہیں، عوام کا حق عوام کو ملنا چاہیے اور عوامی نمائندے آنا چاہیے بلدیاتی الیکشن کی صورت میں۔ بہرحال ان کے 2 گھنٹوں میں ایم کے اور پیپل پارٹی کے گورنر سندھ کے ساتھ ملاقاتیں، 2 گھنٹوں میں تقریباً 2 سے 3 ملاقاتیں، کچھ بند کمروں میں ملاقاتیں، کچھ اپنے مختلف نمائندوں کے ساتھ مل کے ملاقاتیں، اور اب مقابلہ کانٹے دار ضرور ہے، لیکن وہ جماعت اسلامی کے اصل جو نمائندے وہ جماعت اسلامی کے جو بغیر داندھی کے کہا جا رہا ہے، یہ اطلاع جو آ رہی ہے، جو خبریں گردش میں ہے، مقابلہ کانٹے دار ہوگا پی ٹی آئی کے نمائندگان کے اور اس کے جماعت اسلامی کے نمائندگان کے وہاں پہ۔ باقی داندھی شاندھی سے کچھ نہ کچھ کر کے، آپ کو پتہ ہے سندھ میں ان کی حکومتیں تو پیپل پارٹی کے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کے ہی کریں گے، یہ بظاہر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کے اختلاف میں نہیں ہے، تضاد میں نہیں ہے، اس وقت تو بالکل ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور سب سے افسردہ اور حقیقت میں عجیب و غریب قسم کے جو ایک روایات ابھی ہمارے پاکستان میں پتہ نہیں پہلے سے بھی تھا یا نہیں، لیکن ہم چونکہ صحافت میں یوں سمجھے کہ اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے کہ آئے ہوئے، تو ہم ابھی ان واقعات سے پراپر طریقے سے باخبر ذرائع سے ہمیں معلومات آتی ہے۔ تو جس نے بھی آپ اگر جنرلز کی اور کسی مقتدر شخصیت کے حوالے سے، ان کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، ان کی چوری چکوری کے حوالے سے کوئی بھی لب کشائی کی یا کوئی ایسے سرچنگ کیے یا کچھ ایسے خبریں لیک کیے تو یا معلومات حاصل کیے یا پھر اس کو ایکسپوز کیا، تو ان کو اٹھایا جائے گا، بھلے راتوں رات اٹھائے یا دن دہاڑے اٹھائے، لیکن اس کو اٹھایا جائے گا اور تشدد کر کے خاموش کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کل بول نیوز کے ایک رپورٹرز اور صحافی کو شاہد اسلم، اس کو اٹھایا گیا لاہور سے ایف آئی اے والوں نے، اور عدالت میں آج پیش کیا گیا، جس میں آپ نے دیکھا شاہد اسلم نے عدالت میں کہا کہ مجھ سے میرے موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ مانگا جا رہا ہے، وہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے جو ڈیٹا ہے اس کے حوالے سے مجھ پہ زور دیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں دوں گا۔ اس نے ایک جملہ وہاں پہ یوز کیا انگلش میں، اوور مائی ڈیڈ باڈی دیٹ از، یعنی مینز میرے پاسورڈ، میرے لیپ ٹاپ، میرے موبائل کے جو بھی ڈیٹا ہے وہ میرے ڈیڈ باڈی کے اوپر، یعنی میرے لاش کے اوپر آپ کو ملے گا، یعنی مجھے مار ڈالے بے شک، لیکن میں نے آپ کو اس قسم کے معلومات نہیں دینی ہے۔ اور یہ تھے آج تک کی پیش رفت۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔